نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری، اپنے آپ کو شو کرنا، اس سے مسلمانوں کو منع فرمایا. اس طرح کفار غزوہ بدر میں، غزوہ بدر ہوا رمضان المبارک میں، وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ ابو سفیان کا ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ، اس کو مسلمانوں نے روکنا تھا، لیکن وہ سائڈ سے چلا گیا، مکے پہنچے. وہ شام سے آتا تھا اور پھر اس کو ابو سفیان اس کی سربراہی کر رہا تھا. تو ابو سفیان نے مکے بندہ بھیجا تھا کہ بھائی میرا قافلہ ہے، تم سب کا اس میں پیسہ لگا ہوا ہے، مسلمانوں سے خطرہ ہے، تو میری مدد کو پہنچو. ادھر سے مکے میں اعلان ہو گیا کہ بھائی اس طرح قافلے میں تمام مکہ والوں کے پیسے لگے، تجارتی قافلہ. تو انہوں نے تیاری کی کہ ہم نے اپنے قافلے کو حفاظت کرنا ہے، نکلے وہاں سے. لیکن ابو سفیان قافلے کو بحفاظت سائڈ سے دیکھے اور اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ بھئی آنے کی اب ضرورت نہیں، ہم حفاظت سے نکل آئے. لیکن یہ جو ابو جہل تھا، جس نے لشکر جرار تیار کیا ہوا تھا، 1000 آدمی تھے، اس میں کھانے والے اور تھے، اور ڈول ڈماکے اور باجے شاجے اور جناب بڑے 313 مسلمان، یعنی آج ختم کر کے چھوڑیں گے، جوڑیں گے. تو اس نے جب پیغام بھیجا بھائی ہمیں حفاظت سے نکل آئے، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے کہا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا، اب ہم جائیں گے، بدر کے مقام پہ پہنچیں گے، وہاں کامیابی کی شادیاں بجائیں گے، گائیں گے، شراب پیئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، جشن منائیں گے. تو ہوا کیا کہ وہ یہاں کو شکست ہو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. اے مسلمانوں تم اس طرح نہ کرو جس طرح ان کافروں نے کیا تھا کہ اپنے آپ کو شو کر رہے تھے اور بدماشی کے ساتھ اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں. تم اگر تمہیں کہیں لڑائی کی ضرورت ہو یا کوئی نیک کام کرنا ہو، جہاد پہ جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، کوئی نیک، تو اس میں عاجزی اختیار کرو، ان کی طرح اتراؤ نہ، کافروں کی طرح اتراؤ نہ. تو اللہ نے منع کر دیا مسلمانوں کو کہ آپ نے اس طرح وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں، ساتھ میں عورتیں بھی رکھی تھیں، گانے والے عورتیں بھی، اور کام ان کا کیا تھا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. جا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور جا رہے ہیں بدماشی کے ساتھ. تو فرمایا کہ اللہ بما یعملون محیط. اللہ تو کافروں کا احاطہ کرتا ہے، گھیرا کرتا ہے. اللہ کے گھیرے سے کوئی بار بھاگ نہیں سکتا. یہ سب کس کے گھیرے میں ہے؟ اللہ کے گھیرے میں. تو وہ آئے، بدر پہ پہنچے، اور ادھر پھر لڑائی ہوئی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا
جبرائیل میکائیل اور باقی فرشتے آئے اور مسلمان 313 تھے اور یہ جناب 1000 لوگ تھے، ان کے 70 کافر بڑے بڑے ابو جہل سمیت وہ بدر کے مقام پہ مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ وہ جو گانا شانا تھا وہ سب بھول گئے۔ تو یہاں ایک اور مزے کی بات، ان کو خطرہ تھا جو مکے سے نکل رہے تھے نا، وہاں ایک قبیلہ تھا کنانا، اور وہ ان کا مخالف تھا، مکے کے قریب وہ قبیلہ الگ رہتا تھا۔ تو ان کو خطرہ تھا کہ پیچھے ہم آئیں گے لڑائی کے لیے، پیچھے سے وہ ہمارے گھروں پہ حملہ نہ ہوگا۔ تو اتنے میں اس قبیلے کا سردار سراقہ ابن مالک، اور جو ان کا مخالف قبیلہ تھا اس کا سردار شیطانی شکل میں ان کے پاس آ گئے، شیطان نے اس کی شکل اپنی بنائی اور ان کے پاس آ گئے۔ وہ قبیلے کا سردار سراقہ ابن مالک کس شکل میں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ وَقَالَ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ، اس نے کہا وہ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ، یار میں تو سراقہ تمہارے ساتھ وہ انسانی شکل میں ہے۔ سراقہ کیا ہوا جی؟ اب شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ شیطانی شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، کہ اگر آپ کو کہیں خواب میں اس طرح دکھائی دے کہ یہ حضور ہیں اور وہ شیطان جو ہے حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، باقی کسی کی دنیا میں کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ سراقہ کی شکل اس نے اختیار کی اور آ گیا، بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، مجھ سے نہ ڈرو۔ لیکن ہوا کیا، جب شیطان کو بہت کچھ نظر آتا ہے، عام انسانوں کو تو نظر نہیں آتا، اس نے جب دیکھا کہ فرشتے آ گئے، کیا نکس علی علیہ، اب اس کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، اور پیچھے ہٹ گیا، بھاگنے لگا۔ انہوں نے کہا چاچا جی کس جا رہے ہو، اسی نظارے نہ لو، کہاں جا رہے ہیں آپ نے تو ہماری حمایت کی ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عِقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي، بھئی جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں نظر، وہ تو شیطان تو دیکھ رہا کہ فرشتے آ گئے تو میری خیر نہیں۔ تو وہاں سے وہ بھاگ نکلا، جب بھاگ نکلا اور کافروں کو شکست ہوئی، بعد میں جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو سراقہ کو یہ خبر پہنچی، جو اصل سراقہ تھا، کہ اس طرح ہوا ہے، تو اس نے کہا جی میں تو تمہارے ساتھ کوئی نہیں گیا ہوں، نہ میں نے کوئی تمہاری حمایت کی ہے۔ تب جا کے ہم کو پتہ چلا کہ شیطان نے ہمیں الگ کر دیا۔ تو یہ جو شیطان ہے نا میرے بھائی، یہ انسان کو کہتا ہے کمثل الشیطان قال للانسان کفر، وہ انسان کو کہتے ہیں کہ کفر کر، کفر گناہ کر، فلما کفر، انسان کفر کر لیتا ہے، انی بریء منکم، میں نے تمہیں نہیں کہا۔ اب جواب ہوگا کفر پر بھی انسان کو ابھارتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے نا، اس کا مکر اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کا مکر ہے کمزور، لیکن اس کمزور مکر کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں، وہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ فرماتے ہیں شیطان کا مکر کمزور ہے، اور قیامت کا دن ہوگا تو یہ شیطان ہمیں اس کو ہم کوسیں گے کہ تو نے یہ کر دیا، تو نے ہمیں خراب کر دیا، تو نے، تو یہ وہاں کیا کہے گا؟ اللہ پاک سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، وہ سچا وعدہ تھا اور میرا وعدہ جھوٹا وعدہ تھا، اللہ کے سچے وعدے کو تم نے مانا نہیں اور میرے جھوٹے وعدے کو تم نے یقین کر دیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔
قیامت کے دن ہمیں یہ کہے گا کہ آج مجھے ملامت، تو کمزور سی ان کی کوشش ہوتی ہے، باقی سارا ہمارا جسم ہمارا نفس اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. جس طرح ابو جہل بڑا خوش تھا کہ شیطان آج ہمارا وہ سراقہ ابن مالک جو ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، اصل میں وہ شیطان تھا اور ان کو مروا دیا اور خود کیا کیا بھاگ گیا. تو مسلمانوں کو یہاں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم اگر کسی نیکی کے لیے جاؤ تو عاجزی کے ساتھ جاؤ، ان کافروں کی طرح اکڑتے ہوئے اس طرح نہ جاؤ. یہ اللہ کو پسند، اور وہ اکڑ بنتا وہ بدر میں ان کا ختم کر دیا اللہ نے. 313 مسلمانوں سے اللہ نے ان کو ایسی شکست دی کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس تاریخ کو کسی اور نے پھر نہیں دہرایا. اس لیے وہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو، گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار کرنی. اے مسلمان تو وہ فضا تو پیدا کر، اس طرح صحابہ کی طرح تو مسلمان تو بن. آج بھی فرشتے تیری نصرت کے لیے آ سکتے ہیں. آج ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں. تو صحابہ کرام کا یہ کارنامہ تھا، اور ہمیں منع ہے کہ کہیں بھی نیک کام کے لیے جاؤ تو مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، نماز کے لیے جاؤ، روزہ رکھو، اس پہ اتراؤ، اس پہ عاجزی. اللہ تو قبول کر، میں نے کوشش کی ہے تو اس کو قبول فرما. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.